السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف میں 106 نمبر پر آتی ہے اور یہ اما پارے میں موجود ہے، اور یہ بہت بابرکت صورت ہے کہ کلام میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ سورہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے نازل کی۔ ایک تسبیح حمل کی شروع سے آخر تک پڑھیں تو ڈلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں راشن آتا ہے، جیسے ہر مہینے راشن آتا ہے، اس پر 101 مرتبہ پڑھنے سے برکت ہوگی، کے لیے گھر سے بیماریاں مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ القریش کو پڑھنے والے کو گیس و آبادی نہیں ہوتی۔ سورۃ القریش پڑھنے کا کھانا زہر نہیں ہوتا۔ اب آپ کو ہم سورۃ القریش 101 دفعہ پڑھنے کے فضائل بتاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی ایسے خیر کا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ 101 دفعہ درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھ کے سورۃ القریش پڑھ لیں اور پھر اس کام کی ابتدا کریں تو اس کام میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی اور عافیت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ کام رہے گا۔ اور سورۃ القریش کا دوسرا وظیفہ یہ ہے، وظیفہ سن لیجیے گا، یہ بہت آزمودہ اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یقین کامل آپ کا ہونا چاہیے۔ قریش کے فا کا عمل بتاتے ہیں۔ سورہ قریش میں 5 فا ہیں، لی ای لا فی آ گیا، تو اب آپ نے پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کو پڑھنا ہے آپ نے 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ کو؟ 3 دفعہ۔ اب آپ پوری آیت پڑھیں گے، پھر ای لا فی، پھر دوسری آیت فی پہ رکیں گے، پھر پڑھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 دفعہ۔ اس کا میننگ ہے اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 137 آیت ہے، اور یہ ہم 7 دفعہ پڑھیں گے، یعنی ایک سورت کو ہم نے 1 دفعہ پڑھا ہے جس میں یہ 15 دفعہ پڑھ لی، اسی طرح ہم 7 دفعہ پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ جس کام کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے۔ اس کے میننگ یہ ہے کہ اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ یقیناً آپ کی مدد ضرور کرے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ پھر آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین تھا اور وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اور سمندر میں راستہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو اس پر کامل یقین ہو، وضو ہو کر پڑھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں یہ کلام نہ پڑھیں۔ قرآن پریکٹس میں ہم سورۃ القریش کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو سورت کو مکمل سنیں ثواب کی نیت سے، اور ان لوگوں کو شیئر کر دیں جو گھر بیٹھے قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ میرے اس چینل سے قرآن شریف مخارج سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں، اور ہم آپ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کے قواعد بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہم نے یہ سورت پڑھ لی، اب ہم اس کے قواعد بھی بتاتے ہیں کہ یا مدہ ہوگا، کھڑی حرکات ہوگی اور مد لین عارض ہوگی۔ کھڑی حرکات ہوگی، میم ساکن کے بعد رو آ گیا تو اظہار شفیع ہوگا، مد متصل ہوگا، والصیف مد لین لازم ہوگا، باء مدہ ہوگا، کھڑی حرکات ہوگی، یا مدہ ہوگا، مد منفصل ہوگا، حمزہ دوسرے کلمے میں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام شفیع ہوگا، نون ساکن کے بعد جیم آ گیا تو اخفا ہوگا، 2 زیر کی تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام ہوگا، اور نون ساکن کے بعد خا آ گیا تو اظہار ہوگا، اور مد لین عارض ہوگا۔ اگر آپ کو میرا سبق اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، اس سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اور قرآن کو درست مخارج سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔